ریکویسٹ کے بعد جیسا کہ کمنٹس میں مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ سر اردو جو ہے وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی دونوں کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں. جیسے میں نے انگلش کے لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اسٹیٹس کے ہیں، میتھس کے چل رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح جو ہے وہ آج سے میں فرسٹ ایئر کی اردو کو جو ہے وہ لیکچرز کی صورت میں اپلوڈ کرنا شروع کر رہا ہوں. پہلا چیپٹر ہے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات. اس میں جتنی بھی اقتباسات ہیں ان اقتباسات کو جو ہے وہ پڑھ کے اور اس کی تشریحات کو ایکسپلین کر کے ہوپ فلی اس میں خلاصہ بھی آ جائے گا، اس میں ہر اقتباس اور اس کی تشریح بھی آ جائے گی، یعنی پیراگراف. اب فرسٹ پیراگراف جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. ہم اس آرٹیکل کو بعض بڑے حکیموں کی تحریر سے عکس کرتے ہیں، کر کے لکھتے ہیں. کیا عمدہ قول ایک بڑے دانا کا ہے کہ انسان کی زندگی کا منشا یہ ہے کہ اس کے تمام قوی اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں اور ان میں باہم نامناسب اور تناقض واقع نہ ہو، بلکہ سب کا مل کر ایک ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو. مگر جس قوم میں کہ پرانی رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے، یعنی ان رسموں پر نہ چلنے والا متعون اور حقیر سمجھا جاتا ہے، وہاں زندگی کا منشا مدعوم ہو کے رہ جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ ہے پہلی اقتباس، اور پہلی اقتباس میں آپ کو اگر سب سے پہلی ہیڈنگ آپ دیں گے حوالہ سبق، اور یہ بتائیں گے کہ یہ اقتباس رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات سے لیا گیا ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری درسی کتاب کی سبق رسم و رواج کی پابندی سے لیا گیا ہے. حوالہ مصنف، یہ سبق سر سید احمد خان کی مقالات سے عکس کیا گیا ہے. تو یہ آپ کے پاس آ گیا. اب اقتباس کی تشریح آ جاتی ہے. پہلے میں آپ کو اقتباس کی تشریح پڑھ کے بتاتا ہوں، اور پھر میں اپنا اوپینین بھی ضرور بتاؤں گا آپ کو. سر سید احمد خان نے اپنے اس مقالے میں دو بڑے عاقل و دانش و حکماں کے اقوال پیش کیے ہیں، جس میں ایک قول کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کی تمام تر صلاحیتیں اور جذبات متوازن انداز میں نشو و نما پانے چاہیے، اس طرح پروان چڑھیں کہ جسمانی قوتوں اور انسانی جذبات میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو. ایسا انسان ایک مکمل اور متوازن انسان سمجھا جاتا ہے. مگر ایسی قوموں میں جہاں پرانی رسم و رواج اور فرسودہ رواجوں کو قائم اور برقرار رکھنے پر زور دیا جاتا ہے، ایسے میں قوم میں رسم و رواج کے معاملے میں لکیر کے فقیر والی بات روایات موجود ہوتی ہیں. ان فضول رسموں اور رواجوں کو پر عمل درآمد نہ کرنے والے افراد معمولی اور کمتر سمجھا جانے لگتا ہے. ایسے افراد کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر طعنہ زنی بھی کرتے ہیں. گویا ان لوگوں کے نزدیک رسم و رواج پر عمل نہ کرنے والا فرد قابل سزا ہوتا ہے. ایسی اقوام میں زندگی کا مقصد معمولی ہو کر رہ جاتا ہے. ایسی اقوام کبھی ترقی نہیں کرتی بلکہ پسماندہ ہی رہ جاتی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا یہ اس کی تشریح تھی. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ بہت ہی اہم اور ان نکات پہ قلم اٹھایا ہے جو واقعی ہماری
معاشرتی زندگی میں جو ہے جن کی وجہ سے برائیاں آگے بڑھتی ہیں. اب کچھ لوگ تو کہیں گے اور ڈس ایگری بھی کریں گے کہ ہمیں رسم و رواج کی پابندی پر چلنا چاہیے، لیکن یہ لکیر کے فقیر والی بات ہو جائے گی. عموماً یہ بولنا نہیں چاہیے لکیر کے فقیر، اس کو جو ہے نا وہ ایک طور پہ برے الفاظ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اسے کیوں بولا جاتا ہے؟ لوگوں کو سمجھ میں آئے. کیا سمجھ میں آئے؟ یہ سمجھ میں آئے کہ رسم و رواج پر کنٹینیو چلنے والا، مسلسل چلنے والا انسان جو ہے وہ کیوں حقیر سمجھا جاتا ہے. بھئی یہاں تو وہ والی بات ہو گئی، جو پردادا نے کیا تھا وہی دادا جان نے کیا، جو دادا جان نے کیا تھا وہی ابا جان نے کیا، جو ابا جان نے کیا تھا وہی ہم کر کے دکھائیں گے. کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ اندھی تقلید نہ ہوئی؟ ہمیں کس لیے جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ صرف اندھی تقلید کرنے کے لیے. اندھی تقلید تو جانور بھی کرتے ہیں، پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. اگر نارملی دیکھا جائے تو ہمارے جو مائنڈ ہے، آپ یہ سمجھے کہ 2.5% جو ہے وہ اس میں عقل ہوتی ہے. ایلمنڈ شیپ کی اتنی سی جو ہے وہ جو موجود ہوتا ہے، جو اس میں انٹلیکچوئل پاور ہوتی ہے ہماری، اور جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات کہلائیں. لیکن بات یہ آتی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات کا درجہ پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا اندھی تقلید کرنی ہے؟ کیا ہم اشرف المخلوقات اس لیے بنے ہیں کہ ہم اندھی تقلید کرتے جائیں، یا ہمارے پاس بھی عقل و سمجھ اور فہم و فراست والی باتیں ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسم و رواج پہ چلنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کو سر سید احمد نے کہا ہے کہ وہ اندھی تقلید کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اقتباس نمبر 2 پہ. ایک اور بڑے دانا شخص کی رائے ہے. رائے کا نتیجہ یہ ہے کہ آزادی اور اپنی خوشی پر چلنا، جہاں تک کہ دوسروں کو ضرر نہ پہنچے، ہر انسان کی خوشی اور اس کا حق ہے. بس جہاں کہیں معاشرت کا قاعدہ جس پہ کوئی چلتا ہے خاص اس کی خصلت پر مبنی نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ خصلت کیا ہوتی ہے، بلکہ ان کے روایتوں پر یا پرانی رسم و رواج پر مبنی ہے. تو وہاں انسانوں کی خوشحالی کا ایک بہت بڑا جز ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اور جو کہ خوشحالی ہر فرد بشر کی اور نیز کل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جز ہے، تو اس ملک میں جہاں رسم و رواج کی پابندی ہے وہ جز بھی ناپید ہو جاتا ہے. پھر کوئی ہمیں یہ بتانے کے حوالے سبق، یہ دوسرا اقتباس، یہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات سے کیا گیا ہے، اور حوالے مصنف میں یہ سبق سر سید احمد خان سر سید کے مقالات سے لیا گیا ہے. اقتباس کی تشریح. سر سید احمد خان دوسرے عقل مند کے قول سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آزادی اور مرضی سے کسی دوسرے فرد کو تکلیف نہ پہنچے، اس طرح کی آزادی اور خوشی ہر انسان کے لیے ضروری ہے. بلا وجہ رسم و رواجوں پر پابندی کرنے سے انسان اپنی عقل اور غور و فکر سے محروم ہو کے رہ جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ رسم و رواج پر بے سوچے سمجھے عمل کرنے سے فائدے کی بجائے ہمیشہ نقصانات ہی ہوتے ہیں. اس لیے عقل و فہم سے کام لینا چاہیے. انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہی درست طریقہ بھی ہے کہ انسان غیر ضروری رسم و رواجوں پر جانوروں کی طرح تقلید کرنے کی بجائے غور و فکر کرنے سے کام لے، اور ایسی رسم و رواج کو اپنائے
جن میں تعمیری پہلو موجود ہوں، فائدے مند پہلو موجود ہوں، اور ایسی رسم و رواجوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن میں برائیاں اور نقصانات ہیں، وہ پہلو موجود ہوں، کیونکہ ترقی اور خوشحالی کے لیے عقل و فہم سے کام لینا انتہائی ضروری ہے۔ اب ایک بات ہے، یہاں پر ایک مین چیز ہے کہ سر سید احمد خان کسی عقل مند کی رائے کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ عقل مند نے کیا کہا ہے کہ ہر اس خوشی پہ چلنا ہر انسان کا حق ہے جس سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، ضرر مطلب نقصان نہ پہنچے۔ اب ہمارا معاشرہ، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسم و رواج کا بالکل پابند معاشرہ ہے، ہم اس سے نکلنے ہی نہیں چاہتے، جو پہلے لوگوں نے کیا اسی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ درست ہے، یا ہم اپنی قابلیت کو کم کر رہے ہیں، یا ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کم کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کم کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ جب یہ رسومات بنی ہوں وہ اس وقت کے حساب سے ضروری ہوں، چلتا ہے جانے دیں، وقت کے حساب سے عقل و سمجھ کیا کہتی ہے، وقت کیا کہتا ہے، اگر ہم تبدیل ہو کر چلتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنی رسومات کو تبدیل نہیں کریں گے تو ہماری عقل محدود ہو کے رہ جائے گی۔ بھئی کسی نے کیا کہا تھا، یہ اس وقت کی دور کی ڈیمانڈ تھی، جب تک آپ کا اظہار رائے نہیں ہوگا تب تک آپ کی تخلیقی صلاحیتیں کبھی بھی کسی بھی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے جو ہے، اور تخلیقی صلاحیتوں کا دوسرا مین چیز ہے انسان کی خوشی۔ اگر انسان خوش نہیں رہے گا تو وہ پریشان کن حالت میں رہے گا، ٹینشن میں چلا جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، اور جو عقل کا جو فیکٹر موجود ہے ہر انسان میں، جس پہ عقل انحصار کرتی ہے، وہ کام کرنا بند کر دے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاک ہو جائے گا۔ تو اگر وہ مین چیز لاک ہو جائے گی تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو ایسی صورت میں سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی خوشی کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑیں، اگر جڑ گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ان کو ناخوش رکھیں، نہیں، ان کو خوش رکھیں۔ اگر آپ خوش رکھیں گے کیونکہ کوئی راستہ تو ہے نہیں، اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ آگے آنے والے وقت میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ دوسروں کے ساتھ مت ہونے دیں، تاکہ یہ خوشی کا فیکٹر چلتا رہے، یہ تخلیقی صلاحیتیں چلتی رہیں۔ تو دوسرا اقتباس جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی اور تشریح پر اور بات کرتے ہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ کسی کے عمل پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ اس کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جا سکتی ہے جس طرح وہ اپنے حق آزادی کو استعمال کرتا ہے۔ دوسرے کو بھی اس کا حق ہے، اسے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے عمل سے کسی دوسرے کو کسی وقت بھی پریشانی یا تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی خوشی و غمی کی رسومات میں دوسروں کی تکالیف کا لحاظ نہیں کرتے۔ اس لیے سر سید اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر تم کسی کے حقوق پامال کرو گے تو دوسرا بھی ایسا کرے گا۔ یہی اندھی تکلیف سے معاشرے میں ترقی کی بجائے تخریب کاری کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ میری خیال سے اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں۔ قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان پر چلتے ہوئے جو ہے وہ انسان اپنی زندگی کو بنائے۔ اگر
وہ تمام قانون جو مذہب کے دائرہ کار میں آتے ہیں، جو ملک کے قانون کے دائرہ کار میں آتے ہیں، وہ خوشی آپ سب کا حق ہے۔ آپ کوشش کریں، سمجھیں، سمجھائیں، اور دوسروں کو بھی سمجھنا اور سمجھانا چاہیے، تاکہ یہ فیکٹر، خوشی کا فیکٹر اپنے اندر سے نہ جانے دیں۔ اگر آپ خوش ہیں، آپ فیملی پہ جائیں گے، آپ کی فیملی خوش ہوگی، فیملیز خوش ہوں گی، معاشرہ خوش رہے گا، معاشرہ خوش رہے گا، یہ ملک پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھے گا، مثبت طریقے سے آگے بڑھے گا۔ اب آ جاتے ہیں اقتباس نمبر 3۔ بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ رسمیں اچھی ہی کیوں نہ ہوں، آدمی کی ان صفتوں کی ترقی اور شگفتگی نہیں ہوتی جو خدا نے ہر آدمی کو جدا جدا عنایت کی ہے۔ ان قوتوں کا برتاؤ جو کسی چیز کی بھلائی برائی دریافت کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور دو باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل و فہم کو تیز رکھنے، بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور برائی تجویز کرنے پر مشتمل ہوتی ہے، صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جب ہم کو ہر بات کی پسند اور ناپسند کرنے کا حق حاصل ہو۔ جو شخص کوئی بات رسم کی پابندی سے اختیار کرتا ہے، وہ شخص اس کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسے شخص کو اس بات کی تمیز یا خواہش میں کچھ تجربہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اخلاقی عقلی قوتوں کی ترقی اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ استعمال میں لائی جاویں۔ ان قوتوں کو اوروں کی تقلید سے کسی بات کی مشق حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایسے شخص کے بجز ایسی قوت تقلید کے جو کہ بندر میں ہوتی ہیں اور کسی کو حاجت نہیں۔ یہ ہے تیسرا جو اقتباس ہے اور بہت اہم اقتباس ہے۔ وہی اگر حوالے دیکھیں کہ ہم حوالے سبق، تو یہ ہماری درسی کتاب کے سبق رسم و رواج کی پابندی سے لیا گیا ہے، اور اگر سیکنڈ پہ آ جائیں حوالے مصنف، تو یہ سبق جو ہے وہ سر سید کے مقالات سے عکس کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف، پھر دیتے ہیں ہم اپنا اوپینین۔ سر سید اس اقتباس میں رسم و رواج کی سختی سے پابندی کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں بغیر غور و فکر کیے رسم و رواجوں پر عمل کرنے سے انسان کی ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہوتی، خواہ وہ رسم و رواج کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ خدائے بزرگ و برتر نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ان صلاحیتوں اور طاقتوں کی نشوونما عقل و فہم کو استعمال کرنے سے ہوتی ہیں، غور و فکر کرنے سے ہوتی ہیں۔ انسان کی عقل و فہم اور تمام توانائیاں اچھائیوں اور نیکی کے فروغ سے استعمال کر کے حاصل ہونی چاہیے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسان کو مکمل اختیار دیا جائے۔ رسم و رواج پر عمل کرنے والا نہ کرنے والے کی اسے عقلی آزادی ہونی چاہیے، یعنی اسے آزادی دینی چاہیے کہ وہ رسم و رواج پہ عمل کرے یا نہ کرے، وہ اپنی عقل کے مطابق معاشرے پہ چل سکتا ہے۔ اسے زبردستی رسم و رواج پر تقلید پر مجبور نہ کیا جائے، اسے ایسا انسانی بندر نہ بنایا جائے جو نقالی کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے عقل و فہم کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ہم اس پیراگراف کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، 2 یا 3 حصوں میں، تو پہلی میں آ جاتی ہے کہ جدا جدا تخلیقی صلاحیتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اب وہ جو تخلیقی صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ ختم کب ہو جاتی ہیں؟
مسلسل اندھی تقلید کرنے سے، اندھوں کی طرح چلنے سے، عقل و سمجھ سے نہ چلنے سے، پچھلی رسومات پہ مسلسل عمل درآمد کرنے میں، تو ایسے میں تو انسان کی عقل کہاں گئی، انسان کی فراست کہاں گئی، وہ سب کچھ وہیں کے وہیں رہ گئی اور کوئی بھی چیز ترقی نہیں کر پائی. یوں معاشرہ وہیں کے وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ بھائی مسلسل آپ نے اندھی تقلید کر کے آپ نے اپنی عقلی اور تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ تو آپ نے ختم کر دی. اب آ گیا سیکنڈ، جو معاشرے میں عقل و فہم کو استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی عقل میں جج کرتے ہیں پہلے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے، اور یہ ہر انسان کا حق ہے پسند اور ناپسند کرنا. لیکن اس پسند اور ناپسند میں ہر انسان کو اپنی تخلیقی اور عقلی صلاحیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر وہ ہر ایک کو خوش کر کے اپنی تخلیقی اور عقلی صلاحیتوں کو استعمال کر کے رسومات کو ہٹا دیتا ہے سائڈ پہ، تو کوئی برا نہیں ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے. لیکن اس میں معاشرے کے آس پاس میں تمام لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اب تیسری بات جو آخر میں آ گئی کہ ایسے شخص اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ بندر ہوتا ہے. سپوز اب میں خیال کر لیں کہ آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، سامنے آپ دیکھتے ہیں ناریل کا درخت ہے، ناریل کے درخت پہ ناریل لگے ہیں لیکن اس درخت پہ بندر بھی بیٹھا ہے. آپ کو ناریل چاہیے، آپ کیا کریں گے؟ آپ سمپل سا یہ کریں گے کہ آپ اس کی طرف کوئی چیز اٹھا کے پھینک دیں. جیسے ہی آپ کوئی چیز اٹھا کے اس کی طرف پھینکیں گے چھوٹی سی، وہ بھی ناریل نکال، کیونکہ اس کے آس پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ ناریل اٹھائے گا آپ کی جانب پھینکے گا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا. تو یہاں مقصد پورا کرنا نہیں ہے، یہاں صرف معاشرے کو اندھوں کی طرح چلانا مقصد نہیں ہے. مقصد انسانی جو عقلی طاقتیں ہیں ان کو استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے. اور جو قومیں کرتی ہیں نا ایسا، وہ ترقی کر کے آگے بھی نکل جاتی ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ انسان کو بندر بننے کی جگہ جو ہے وہ اپنی عقلی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے. یہاں ایک اور مثال دوں گا میں آپ کو. ماں باپ نے ایک اسٹوڈنٹ، اس کے ڈیڈی جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ تو بھائی ڈاکٹر ہی بنے گا. ارے بھائی اس سے اپنا رائٹ تو دو، وہ اپنی عقل و سمجھ کے مطابق اپنے مضامین چوائس کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو آپ کے کہنے پہ وہ چلے گا تو صحیح، لیکن اس کی پسند اور ناپسند کے مطابق جو سبجیکٹ وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ نہیں پڑھے گا. آپ کتنے ہی اچھا اس کو ایفیشینٹ بنا لیں، نہیں بنے گا وہ. لکھ لیں آپ، نہیں بنے گا وہ. لیکن اگر وہ اپنے ہی کیونکہ ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں اور وہ اس کے مطابق چلنا چاہتا ہے. اب بندروں کی طرح چلانے کی جگہ اس کو انسان بن کے عقل و فکر سے چلنے تو دو، اپنے آپ پر یقین تو کرنے دو. آپ نے جتنا سکھانا تھا اتنا سکھا دیا کہ اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، بتا دیا آپ نے اس کو. اب اس کو تھوڑا سا رائٹ دو کہ وہ آگے جو ہے وہ اپنی عقل و سمجھ کو استعمال کر کے آگے بڑھ سکے. یہ تھا آپ کے پاس تیسرا. اب آ جاتے ہیں چوتھے کی طرف. چوتھا اقتباس امپورٹنٹ ہے، اکثر یہ اقتباس آتی ہے
جو امر کے پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فہم اور اپنی عقل سے کام لیں، اور رسم و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں، یعنی عمدہ و مفید ہیں ان کو اختیار کریں، جو قابل اصلاح ہیں ان میں ترمیم کریں، اور جو بری اور خراب ہیں ان پابندیوں کو چھوڑ دیں، نہ یہ کہ اندھوں کی طرح یا ایک کل کی مانند ہمیشہ ان سے لپٹے رہیں۔ حوالہ سبق سیم وہی جو ہم نے پہلے کہا، حوالہ مصنف سید مقالات سید سے لیا گیا ہے، وہ بھی آپ اسی طرح ہی دیں۔ اب آ جائے گا آپ کے پاس اقتباس کی تشریح۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کو واضح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اچھی اور پسندیدہ کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال بھی کرے، وہ صحیح اور فائدہ مند رسم و رواجوں پر بھی عمل پیرا ہو۔ اچھی، صحیح اور فائدہ مند رسمیں قابل قبول ہیں، اور ایسی رسمیں جن میں برائیاں یا نقصانات یا نقصان دہ پہلو موجود ہو اس کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ رسم و رواج میں کاٹ چھانٹ اور ترمیم کی گنجائش ہونی چاہیے۔ انسانوں کو اور معاشرے کی ترقی میں معاون بننا چاہیے۔ اندھوں کی طرح لگے بندے طریقوں پر سختی سے عمل کرنے سے نقصانات کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سر سید اس عبارت میں 3 اہم اعمال تجویز کر رہے ہیں جو ان کے اس مضمون کا مرکزی خیال بھی ہے۔ پہلا، یہ سب رسم و رواج برے نہیں ہوتے، ان پر غور کرنے کے بعد اچھے رسم و رواج کو اپنا لینا چاہیے۔ دوسرا، جن رسومات میں اصلاح کی ضرورت ہے اس میں تبدیلی بھی کی جانی چاہیے۔ تیسرا، جن رسومات میں مضر ہیں، جو فائدہ مند نہیں ہیں، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ زندگی کا کاروبار چلانے کے لیے رسم و رواج لازمی ہیں، تو ان میں ترمیم اور اضافہ کر کے، اصلاح کر کے، فائدہ مند بنا کر ان کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ زمانہ جاہلیت کی طرح رسومات کے لیے لکیر کے فقیر بن کر ان کو اپناتے رہنے میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس پیراگراف کو دیکھا جائے، اس پیراگراف کا مین مرکزی خیال بھی یہی ہے۔ 3 باتیں جو سر سید نے کہیں بالکل صحیح کہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رسم و رواج کی پابندی کے ہمیشہ نقصانات ہی ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ صحیح ہیں تو اپناؤ، نہیں صحیح تو چینج کرو۔ مذہبی دائرہ کار میں، ملکی قانون میں رہتے ہوئے اس رسومات کو ان دونوں کے تابع لے کر آ جاؤ تاکہ مسائل کم ہوں۔ اپنی اکڑ میں نہ رہ جاؤ کہ ہم اندھوں کی طرح تقلید کریں گے۔ رسومات ہوتی کیوں ہیں؟ ہمیں ہماری زندگی، ہماری ویلیوز کو، ایتھیکل ویلیوز کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ہم اسے مزید بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو فائدہ مند ہے، ورنہ یہ نقصان دہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز نقصان دے رہی ہو تو آپ اسے اپنائیں گے تو بیوقوفی ہوگی اپنانا۔ تو ایسی رسومات کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے تاکہ وقت کے مطابق اسے فائدہ مند بنایا جا سکے، اور اگر پوری وہ وقت کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں تو اسے ہٹا دینا چاہیے۔ آج کے دن جو ہے وہ ہم نے 4 اقتباسات پر بات کی، ہوپ فلی آگے باقی پر بھی بات کریں گے۔ ابھی 10 اقتباس ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد آخر میں اپنا ایک خلاصہ بھی دوں گا، لیکن وہ اپنے اوپینین کا دوں گا، اس لیے جو ہے وہ آپ بس اس کو پڑھتے جائیں
اور محنت کریں معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے خوشیاں ڈھونڈیں، ان کو سمجھیں، ان کی تخلیقی صلاحیتیں خود بھی بڑھائیں، دوسروں کو بھی بڑھانے میں مدد دیں. یہ ہمارے معاشرے کی شدید ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت.